میرا بھی یہ ویو ہے کہ یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے نا اتنی غلط طریقے سے پیش کی گئی ہے پبلک کو کہ جس کی حد صاحب کو نہیں، ایون اسٹوڈنٹس کو. کیونکہ 72 میں نیشنلائزیشن ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی، اور 72 سے 73 کے اندر جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اکانومی کیا کر رہی تھی، تو اکانومی بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی، بڑا ہائی ریٹ آف گروتھ تھا، لو ریٹ آف گروتھ نہیں تھا. پھر 73 کے اندر اکانومی ایک دم سے نیچے جاتی ہے، اور لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ 73 میں جو اکانومی کا ڈاؤن ٹرن ہوا وہ نیشنلائزیشن کی وجہ سے ہوا، بٹ اٹس ناٹ ٹرو. ان فیکٹ 73 کا ڈاؤن ٹرن اوپیک کرائسس کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اوپیک کرائسس کی وجہ سے جب آئل کی قیمت یہاں سے یہاں پہنچ گئی، ایک دم سے $100 اے بیرل پہ کراس کر گئی، تو پوری دنیا کے اندر گلوبل ریسیشن آئی تھی، صرف پاکستان میں نہیں. ان فیکٹ یو کے کے اندر لائنیں لگ گئی تھیں پیٹرول اسٹیشنز کے باہر، اور یو کے کی اکانومی ٹوٹلی اسٹیگفلیٹ کر گئی تھی. اور جو اکنامک رائٹ ونگ ہے اور جو پولیٹیکل رائٹ ہے، اس نے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ اگر ہم نیشنلائزیشن کو ختم کر دیں اور ہم نیو لبرل پالیسیز اپنا لیں تو سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب ہے انہوں نے اوپیک کرائسس کو استعمال کرتے ہوئے سارا کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کا ماڈل جو ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے ختم کر دیا. 76 تک ملٹن فریڈمن ایون ونز دا نوبیل پرائز، اور اس کے بعد اٹس اے لینڈ سلائڈ، کیونکہ ریگن تھیچر ون دی الیکشن، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر آئی ایم ایف نے بھی ہائی گیئر لگا دیا، این او ایس کو کلک کر دیا، اور انہوں نے کہا سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اب یہ پالیسی اپنائیں گے کہ جتنی ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے اس کو ختم کر دینا ہے. اب آپ بھی اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، 45 سے لے کے 73 تک گروتھ پیٹرن دیکھ لیں ورلڈ اکانومی کا، اور نیو لبرل پالیسیز کے بعد سے 73 اگر آپ نہیں بھی لینا چاہتے، 78 79 سے لے کے آج تک کی گروتھ پیٹرن دیکھ لیں دنیا کا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو اوور آل، میں ڈیٹا کسی شیئر کر لوں گا، آپ کو اسٹڈیز دکھا دوں گا، تو جو گروتھ ریٹ تھا جب کیپٹلزم کو ریگولیٹ کیا جا رہا تھا، کنٹرول کیا جا رہا تھا، وہ بہت ہائی تھا. اور اب جو گلوبل گروتھ ریٹ ہے وہ لو ہے. مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ٹاپ 1% کے پیسے تھے مڈ 70s سے پہلے پوسٹ وار پیریڈ کے اندر، وہ اتنی تیزی سے گرو نہیں کر رہے تھے، کیونکہ پورا جو فوکس تھا اکنامک پلانرز کا وہ اس چیز پہ تھا، ٹیکسز کافی ہائی تھے، ڈیفیسٹ اسپینڈنگ کی جا رہی تھی، کنٹرول ایک طرح سے بہت اسٹرکٹلی کیپٹل کو ریگولیٹ کیا جا رہا تھا. ایون امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ فائنینشیل سیکٹر پہ، بینکنگ پہ بہت اسٹرکٹ ریگولیشنز تھیں. یہ ساری ریگولیشنز ریموو کی گئیں. اس کے بعد ڈیریویٹیوز اور یہ وہ سب کچھ، انکریڈبلی اسپیکولیٹو اکانومی بنی. یو کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں پرائیویٹائز کی، انہوں نے مائن ورکرز کو توڑا، مائنز کو پرائیویٹائز کیا. یہاں پاکستان کے اندر کچھ دیر ایسے نہیں ہوا سوائے ایم سی بی کے، کیونکہ ہم جہاد کر رہے تھے. تو ضیاء پیریڈ کے اندر جو بھٹو نے سٹرکچر بنایا تھا وہی قائم تھا، اور ضیاء پیریڈ کے اندر 6% گروتھ آ رہی تھی. تو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے کہ یہ تو نیشنلائز سٹرکچر ہی تھا نا، کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی ضیاء پیریڈ میں سوائے ایم سی بی کے اور ایک آدھ اور چیز کے. ڈالرز بھی تو آ رہے تھے، ڈالرز بھی آ رہے تھے، اکانومی بھی گرو کر رہی تھی. تو اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہ تو ساری اکانومی تباہ ہوئی پڑی، کوئی بھی نہیں تباہ ہوئی پڑی تھی، گرو کر رہی تھی نا. پھر 90s میں جا کے جب وہ ڈالر ختم ہو گئے اور آپ کا بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ شروع ہونا ہو گیا، اور آپ WTO کے ممبر بن گئے 95 میں، اور ٹیرس وغیرہ ریموو کر دیے، سڈنلی آپ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس میں ڈیفیسٹس میں پھنس گئے، اور پھر آپ کو پیسے لینے پڑے، اور پھر آپ نے IMF کی کنڈیشنز قبول کی، اور وہ کنڈیشنز یہی تھیں کہ یہ سب کچھ ختم کرو، پرائیویٹائز کرو، یہ کرو. اور 90s میں کیا گروتھ ریٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، تباہ ہوگی ساری گروتھ. اور 90 سے لے کے اب تک ہم اسی چیز میں پھنسے ہوئے، ماں سوائے اس پیریڈ کے جب مشرف کے ڈالرز آ رہے تھے. ہاں دیٹس اٹ. مطلب انڈیجنس گروتھ جو ہے وہ 90s کے بعد ختم ہو گئی. جب سے ہم IMF کے اس پروگرام وغیرہ میں آ گئے، اس کے بعد اٹ واز فنشڈ، اٹ واز آل اوور. وہ جو پیریڈ تھا نا ایوب کا، ایون بھٹو اور ضیاء کا، اس کے اندر کیونکہ پاکستان کا ایک بہت مخصوص کولڈ وار اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل معاملہ تھا، تو اس میں ہمارے پاس کافی وگل روم آ گیا تھا، کیونکہ امریکہ نے ہمیں بہت ساری ٹیکنالوجی دی، ہمیں وہ گرین ریولوشن ٹیکنالوجی دم سے بوسٹ ہو گیا. اب وہ ہمیں ٹیکنالوجی نہیں دے رہے، اب وہ ہمیں وہ چیزیں نہیں دے رہے جیسے ایکچوئل گروتھ ہوتی ہے.
اب وہ ہمیں بس یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فریم ورک ہے جی، اس کے اندر رہنا ہے، اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا ہے ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس سے پبلک سیکٹر کے ذریعے گروتھ اسٹیمولیٹ کی جائے. اور یہ فریم ورک، اس فریم ورک کے ساتھ ہمارے یہاں کے جو بڑے سرمایہ دار ہیں جنہوں نے آبویسلی بڑا کچھ لوز کیا بھٹو کی نیشنلائزیشن کے پیریڈ میں، اور ان کے ساتھ وہ جو کلاس ہے وہ ٹوٹلی اس چیز کے خلاف ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس فریم ورک کی طرف واپس قدم بڑھانا ہے، اور لہٰذا وہ سارے اکنامک ڈیٹا کو فج کر کے پریزنٹ کرتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سلو ڈاؤن جو 70s کا تھا وہ تو نیشنلائزیشن کی وجہ سے تھا، جبکہ ڈیٹا از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ سلو ڈاؤن 70s کا جو تھا وہ اوپیک کی وجہ سے تھا اور فلڈز کی وجہ سے تھا. اکبر زیدی کی بہت اچھی اسٹڈی ہے اس پہ، اور بھی بہت سارے اکانومیز کی، آپ ڈیٹا کو ایگزامن کر سکتے ہیں. جس ملک میں اتنے سیویئر فلڈز ہوں اور جس ملک کا امپورٹ بل یہاں سے یہاں پہنچ جائے، تو وہاں پہ میں تو کہتا ہوں اگر نیشنلائزیشن نہ ہوتی تو اس پیریڈ کے اندر جو 4% گروتھ تھا بھٹو کے پیریڈ کے اندر، وہ 4% بھی نہیں ہوتا، وہ آج والا گروتھ ریٹ ہوتا 0.29%.